علم غیب تو ہو نہیں سکتا۔ سوال نمبر 3، بیوی نے جب راز فاش کر دیا تو کیسے پتہ لگ گیا کہ میری بیوی نے راز فاش کر دیا؟ علم غیب تو ہو نہیں سکتا۔ کیا ہے معاملہ؟ تمہارے بزرگ کے دادا کو یہ طاقت ہے اور سرکار کے بارے میں کہتے ہو معاذ اللہ ان کو دیوار کے پیچھے کہنا تھا۔ ایک اور حوالہ نوٹ کر لیں، اور 1 کروڑ کا حوالہ ہے یہ، 1 کروڑ کا، کہ مناظرے میں اس حوالے پر مناظرہ ختم ہوتا ہے۔ وہی کتاب حکیم الامت کس نے لکھا؟ عبد الماجد دریا بادی لکھتے ہیں ہم حضرت کی محفل میں موجود تھے، یعنی تھانوی صاحب کی محفل پہ لوگ سوال کرتے اور حضرت جواب دیتے رہتے۔ غور کیجئے، اگر واقعی سچائی کی تلاش میں آئے ہیں تو اس حوالے کو چیک کیجئے۔ تھانوی صاحب کے خلیفہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ حضرت سے سوال کرتے اور حضرت جواب دیتے جاتے، اور کئی بار ایسا ہوتا سوال ہمارے دل میں ہوتا، بنا سوال کرے حضرت جواب دیتے، حضرت کی غیب دانی دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے۔ اسی لفظ سے اعتراض ہے نا آپ کو کہ سرکار کو علم غیب نہیں تھا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تھانوی صاحب کے خلیفہ لکھ رہے ہیں کہ تھانوی صاحب کی غیب دانی دیکھ کر ہم غیب رہ گئے۔ تھانوی صاحب کو غیب کا علم سرکار کو نہیں ہے، اگر سچائی کی تلاش ہے تو، ورنہ کوئی حوالہ کوئی تقریر کام نہیں ہے۔ امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں اور امام عبد الرزاق اپنی مصنف میں 211 ہجری میں انتقال ہوا۔ امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے استاد ہیں حدیث نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سال میں 1 مرتبہ جنگ احد کی شہداء کی قبروں پر جایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں بھی نقل کیا اور اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا، اور لکھتے ہیں حضور کے بعد خلفاء راشدین نے بھی اس پہ عمل کیا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں لکھتے ہیں اس حدیث شریف کی روشنی میں سال میں 1 بار عرس منانا جائز ہے۔ شاہ ولی اللہ کون تھے معلوم آپ کو؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ جو بھی منتظمین ہیں مجھے تقریر ختم کرنے سے 5-15 منٹ پہلے بتا دیجیے کہ اب ختم کرنا ہے۔ مجھے کچھ نہیں دیکھیں، لیکن لوگوں کو بھی بیٹھنے کا شوق ہو، اسٹیج والوں کو بھی سننے کا ہو، ورنہ یہ تو قصہ ہی قصہ ہے۔ میں پوری ارواح ثلاثہ سنا دوں گا۔ جی شاہ ولی اللہ کون؟ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ آج سب دعویٰ کرتا ہے کہ ہم شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں، محدث دہلوی نقشبندی حنفی رحمت اللہ علیہ۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، آئیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ دیکھیں۔ اہل سنت کے پاس جو حدیث کی سند آئی وہ شاہ ولی اللہ سے آئی، اہل حدیث کے پاس جو حدیث کی سند گئی وہ بھی شاہ ولی اللہ سے آئی، اور اہل دیوبند کے پاس جو حدیث کی سند آئی وہ بھی شاہ ولی اللہ سے آئی۔ میں تینوں کی سند دے دوں۔ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز کے بیٹے شاہ اسحاق، شاہ اسحاق سے 3 شاخ بٹ گئے۔ ایک محدث سہارنپوری سے شاخ چلی گئی دیوبند، ایک ڈپٹی نذیر حسین دہلوی سے آ گئی دلی، وہاں سے مہرارا ڈپٹی نذیر حسین دہلوی سے چلی گئی اہل حدیث کے پاس، اور ایک آ گئی مہرارا شریف اور وہاں سے اعلیٰ حضرت تک۔ یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وہ ذات ہے جس کو سب مانتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک، ہم بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے موقف پر ہیں، ان کو سب مانے گا نا؟ مانیں گے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھتے ہیں
اب اس کے بعد سوال جواب کا سیشن شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی بتائیے. ٹھیک، سوال جواب کا سیشن. یہ بس شاہ ولی اللہ کا واقعہ ختم کر دوں، پھر سوال جواب کا سیشن شروع ہوگا. آرام سے بیٹھے رہے. بس شاہ ولی اللہ کا واقعہ ختم کر دوں کیونکہ شروع کیا ہے. محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انفاس العارفین میں لکھتے ہیں، میرے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال 12 ربیع اول کو فاتحہ کرتے، لیکن ایک سال ان کے پاس فاتحہ کرنے کو کچھ نہ تھا تو انہوں نے گڑ اور چنے پر فاتحہ کیا، اور اس رات سرکار میرے والد کے خواب میں تشریف لائے اور وہ نیاز قبول کر لیا. تو شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے خاندان میں 2 فاتحہ کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، ایک 12 ربیع اول کا اور ایک 10 محرم کا. تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ تھا. اب سوال جواب کا سیشن شروع ہو رہا ہے. سوال جواب سیشن کے شرائط سن لیں، شرائط سن لیں کیونکہ بنا شرائط کے سوال نہیں ہوگا. پہلا، جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جھنڈ میں کھڑے ہو کر ایک جگہ سے سوال نہیں ہوگا. پورا موقع ہے، صبح فجر کی اذان تک موقع ہے، لیکن آرام سے بیٹھیں. پہلی شرط ہے آپ حضرات آرام سے بیٹھ جائیں، جب کھلی آزادی آپ کو سوال کر. میرے آپ کے لیے شاید یہ پہلی بار ہو رہا ہوگا، میں یہ کام ہر روز کرتا ہوں. سوال جواب کا سیشن میں ہر روز کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسری شرط، سٹیج پر مجھے چھوڑ کر سٹیج سے یا سامعین سے کوئی کچھ بولے گا نہیں. جو بھی سوال کرنا چاہ رہا ہے پورا موقع دیا جائے گا، ٹھیک؟ آپ کچھ بولیں گے نہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو، پورا سوال. تیسری شرط، سوال آپ اپنی جگہ کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، چٹھی بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چوتھی شرط، دیکھیں میں نے پہلی شرط بول دیا، اگر آپ میں سے کوئی کچھ بولیں گے تو میں چلا جاؤں گا. نہیں، ہم نے کتنا کھلا موقع دیا ہے، جس کو سوال کرنا کر سکتا ہے، لیکن وہ کھڑے ہو گئی آرام سے بیٹھی اپنی جگہ پہ. اس سے اچھا موقع کوئی کیا ہے؟ آخر کرسیاں کس لیے ارینج کی گئی ہے بھائی؟ آپ آگے نہیں، کرسی کو سامنے لے آئیے، کرسی کو یہاں لے آئیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کرسی کو یہاں لے آئیے لیکن بیٹھنا پڑے گا، کھڑے نہیں ہوگا. ہم تو پورا موقع دے رہے ہیں نا سوال کا. ایک ہی شرط رکھیے کہ کرسی پر بیٹھیے. آپ کو یہاں بیٹھنے میں قباحت ہے، یہی بیٹھ جائیے، لیکن کرسی اٹھا کے لے آئیے، کھڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ چوتھی شرط بڑی امپورٹنٹ، فقہ کے متعلق سوال جیسے مائک پر نماز ہوتی ہے یا نہیں، بینک سے انٹرسٹ لینا کیسا، میری 4 بیویاں ہیں اور 12 بچے ہیں، ان میں جائیداد کیسے بٹے گی، اس طرح کے، یا مسجد کی زمین پر موبائل ٹاور لگانا کیسا، اس طرح کے سوال نہیں ہوں گے. پانچویں شرط، فالتو کے سوال، مثلا فرعون کی اماں کا کیا نام تھا، دائی حلیمہ کون سے شہر میں پیدا ہوئی، اس طرح کے سوال نہیں ہوں گے. ہمارا جو ان سے اختلاف ہے وہ عقائد و معمولات اہل سنت سے ہے. عقائد و معمولات اہل سنت سے متعلق چاہے آپ اشعری ہو یا ماتریدی ہو، کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. میں دہرا دوں، میں پھر کہہ رہا ہوں اسٹیج کے بائیں جانب لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ میں سوال جواب شروع ہی نہیں کروں گا جب تک لوگ کھڑے رہیں گے. بھائی پورا موقع مل رہا ہے، کرسی پر بیٹھ جائیے، سامنے بیٹھ جائیے، لیکن کھڑے ہوں گے تو میں نہیں کروں گا. میں نے تو اور کوئی شرط نہیں رکھی نا، ایک ہی شرط رکھی، آپ بیٹھیں گے کرسی پر. جی ہاں، بس ایک ہی شرط رکھی ہے.
اگر ہم نے کوئی اور قید رکھی ہوتی تو ہوتا بھائی کہ یہ نہیں مکمل. تو سمجھ لیجئے ایک چیز میں نے واضح کر دیا, جو حضرات کرسی میں بیٹھے ہیں میں انہی کے سوال کا جواب دوں گا, یہ سمجھ لیجئے. جو کھڑے ہیں میں ان کے سوال کا جواب ہی نہیں دوں گا. جن کو بھی سوال کرنے ہیں کرسی پر بیٹھ جائیں, اپنے سوال کو شروع کریں. تنظیم اور شخص کے متعلق سوال نہیں ہوگا آپ فلاں مولانا کے بارے میں یا فلاں تنظیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. عقائد و معمولات اہل سنت و جماعت, ہم حنفی ماتریدی ہیں, ہمارا عقیدہ اسی پر ہے, اس پہ سوال ہوگا. جس کو بھی سوال کرنا ہو اب شروع کریں بنا سلام کے. سب کو ایک ساتھ میں نے سب کے سلام میں نے شروع میں کر دیا ہے, اس لیے سلام نہ کریں, کھڑے ہوں سوال کریں بلند آواز میں اور سوال کر کے بیٹھ جائیں. ہاں مائک کا بھی انتظام ہے, اپنی جگہ پہ رہیں, ہاتھ بلند کریں, ہمارے والنٹیئرز مائک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور اگر کوئی کھڑا ہوا تو میں چلا جاؤں گا, یہ بتا دے رہا ہوں. میں نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے, ایک ہی شرط رکھی ہے, جو بھی سوال کرے گا وہ بیٹھا رہے. بھائی لائٹ بند کر دو, لائٹ بند کر دو. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا. جی وعلیکم. آپ ابھی شرط لگا رہے ہیں کہ شخص کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں. جی آپ کی پوری تقریر تو ہمارے اشخاص پر ہی ہے. شخص سے مراد آج جو اس دنیا میں موجود ہے نا علماء, ان کے بارے میں. جو زندہ ہیں ان کے بارے میں, جو لوگ جا چکے ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. ابن تیمیہ, تھانوی صاحب, گنگوہی صاحب, ان کے بارے میں. جو زندہ ہیں ان کے بارے میں. جی پہلا سوال یہ ہے حضرت کہ آپ کے قول کے مطابق حضور پاک علیہ السلام عالم الغیب ہیں. رک جائیے, پوری تقریر ریکارڈ کی ہے نا لوگوں نے, کسی بھی حصے سے کوئی سنا دے میں نے سرکار کے لیے عالم الغیب کا استعمال کیا. اگر میں نے کیا ہے تو وہ سچے ہیں, اور اگر نہیں کیا تو سب کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کہیں گے کہ یہ میں نے آپ پر بہتان گڑا ہے, آپ نے نہیں کہا. ٹھیک, تو اس کا مطلب آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے. ہاں نہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا, نہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار عالم الغیب ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, سب لوگ سن رہے ہیں نا. جی ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے. جی یعنی کہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, اگر اسی مجلس میں یہ ثابت ہو جائے جی کہ آپ ہی کے عقیدے کے مطابق, جی آپ کے نظریے کے مطابق اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں, جی, تو کیا ہوگا؟ آپ کتاب دکھا دیجئے, میں فوراً رجوع کر لوں گا. ٹھیک ہے, ہاں, عالم الغیب, عین کے آگے الف کے اضافہ, علم الغیب نہیں, عالم الغیب. اس کے مفہوم پہ جاتے ہیں. عالم الغیب یا علم الغیب, اللہ کے نبی کو ہر چیز پتا ہے. دیکھیے ایک چیز, آپ اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے جی کہ اشرف علی تھانوی کو دروازے کے پار کا یا دیوار کے پار کا دکھائی دے رہا اور اللہ کے نبی کو دکھائی نہیں دے رہا. جی 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 بالکل. تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہر چیز کو جانتے ہیں. نہیں, سن لیجیے, ہر چیز کو جاننا, عالم الغیب اور علم غیب تینوں الگ الگ اصطلاح ہے, تینوں کا معنی سمجھ لیجیے. جو کہ ماشاءاللہ آپ درس نظامی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو وضاحت کروں گا. سورہ رحمان کی پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن وخلق الانسان. اس کی تفسیر میں وہ نہیں ہے, خلق الانسان, حافظ نہیں, خلق الانسان. اس کی تفسیر میں امام بغوی رحمت اللہ علیہ 542 ہجری میں انتقال ہوا. امام بخاری کے استاد امام ابن کسان کا قول نقل کرتے ہیں, خلق البیان یعنی خلق الانسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وعلمہ البیان یعنی علم ما کان وما یکون. میں حوالہ دہرا دوں, تفسیر بغوی 542 ہجری 542 ہجری قول نقل کرتے امام بخاری کے استاد کا, علمہ البیان یعنی علم
کان وما یکون، یعنی جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہونے والا تھا اس کا علم بھی سرکار کو دیا گیا۔ امام بخاری کے استاد کا عقیدہ۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس تفسیر بغوی نہ ہو تو میں تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دے دوں، جو زیادہ تر لوگوں کے پاس ہوگا۔ میں تفسیر ابن کثیر لے کر آیا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں پر حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا گیا۔ تو علم غیب عطا کرنا اور عالم الغیب مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ نے جتنی چیزوں کو وجود میں لایا ان سب کا علم ہونا۔ ہم نے کہا حضور کو علم غیب عطا کیا گیا ہے۔ عالم الغیب میں تو تمام چیزیں جو مخلوق میں آئی وہ ہو جائیں گی، علم غیب میں وہ نہیں آئیں گی۔ علم غیب میں کیا؟ اللہ نے جتنا چاہا جب چاہا اتنا اپنے نبی کو عطا کیا۔ اور عالم الغیب میں ہے کہ نہیں، اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی حقیقت، جتنی مخلوق ہے، مخلوقات ہے، وہ تمام کا علم۔ اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ نے پورے مجمع میں کہا ہے کہ آپ عالم الغیب دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ علم غیب کا آپ نے اعلان نہیں کیا، آپ سب کے سامنے گواہ ہے۔ میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، کب تک کا؟ جب تک مرغا انڈا نہ دے دے، جب تک بیل دودھ نہ دے دے۔ آپ کسی سنی بریلوی کتاب سے لفظ عالم الغیب دکھائیں، علم غیب کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں نے دونوں کی وضاحت کر دی۔ اگلا سوال۔ بھائی آپ لوگ نہ بولیں، میں دیکھیے ایک چیز بتا دوں، میں نے پھر کہا آپ لوگوں کے لیے پہلا موقع ہوگا، میں ہر روز اس طرح کے سیشن ریکارڈ کرتا ہوں، بس مجھے ایک ہی چیز چاہیے، خاموشی۔ وہ لوگ مناظرہ کرنے نہیں، سوال ہی تو کرنے آئے ہیں۔ میرے سارے حوالے ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ جا کر جانچیں گے۔ وہ تب تو حضرت باقی ختم ہو گئی لگ رہا، آپ کو اپنی قول سے اتنی جلدی پھرے ہیں جی کہ وہ تو خیر اللہ کی پناہ۔ میری پوری تقریر میری پوری تقریر ریکارڈ ہے۔ کل میں 11:30 بجے تک یہاں ہوں، کوئی شخص دکھا دے میں نے سرکار کے لیے عالم الغیب استعمال کیا ہے، میں رجوع کروں گا۔ ایک بات بتائیے، آپ کے عقیدے پہ پوری دنیا چلے گی یا پھر آپ کے جو بڑے ہیں ان کے عقیدے پہ پورے آپ کے جو یہ معتقدین ہیں وہ چلیں گے؟ ہم اپنے بزرگوں کے عقیدے پر جو صحابہ سے ہوتے ہوئے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، ہم اسی پر چلتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ سوال ہے میرا، تو آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی کو آنے کے جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی اللہ کے نبی کو اس کا علم ہے؟ آپ بتائیے، ہمارا عقیدہ کہ الحمدللہ کچھ کر رہے ہیں جی، اللہ کے نبی کو اس وقت تک علم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ ان کو خود نہ بتائے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ ارے ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت اللہ نے دی، دوا میں شفا کی طاقت اللہ نے دی، آپ کو سننے کی طاقت اللہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو جو بھی علم غیب ہے وہ سرکار حضور اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کیا۔ جیسے امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ جامع ترمذی کی سرکار کو کیسے معلوم؟ دوسرا سوال، کتنے صحابہ کو نام لے کر جنت میں جانے کی بشارت دی گئی؟ 10۔ سرکار کو کیسے معلوم؟ بخاری شریف کی حدیث میں، عربی میں الفاظ پڑھوں گا نوٹ کر لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ہو سکتا ہے راوی کا نام الگ ہو، سرکار نے ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا، وہاں نوٹ کر لیں، ممبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ادا کی، پھر ممبر پہ تشریف لے گئے، پھر خطبہ فرمایا، پھر نیچے تشریف لائے، نماز ادا کی۔ الفاظ نوٹ کریں، سرکار نے کائنات کی شروعات سے لے کر یوم قیامت تک تمام چیزوں کا علم دیا، حتیٰ کہ ما ترک شیء،
حتیٰ کی ما ترکا شیئن، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد والی حدیث میں امام بخاری نقل کرتے ہیں، اس محفل میں ایک شخص تھا، اس نے سرکار سے پوچھا میں جہنم میں جاؤں گا کہ جنت میں؟ بخاری کی حدیث۔ سرکار نے فرمایا تم جہنم میں جاؤ۔ اسی حدیث میں ایک صحابی، انہوں نے پوچھا میرا باپ کون؟ آپ جانتے ہیں وہ صحابی کا نام میں لینا نہیں چاہتا کیونکہ ان صحابی کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے تھے کہ تمہاری ماں نے غلط کام کیا ہے، معاذ اللہ، تمہارا باپ یہ نہیں یہ ہے۔ تو وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ یہاں میں ایک نقطہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص، ایک مرد اور ایک حضور پیرے طریقت، حضور پیرے طریقت حضرت علامہ سید شاہ محمود جامی صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید شاہ محمود جامی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلمانان نیا ٹولہ چک ہاشم بینی گیر، سبحان اللہ، حضرت علامہ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب قبلہ چشتی۔ ایک بار بیٹھ جائیں اور درود شریف پڑھ لیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی لائٹ بند کر لیں، لائٹ بند کر لیں تب تک سب لوگ بیٹھ گئے۔ ہاں میں اپنی بات حضرت والا جی فرمائیں، آپ ہی فرمائیں جی۔ یہ بات ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی۔ جی ہم حضور کو ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے، جی حضور کو بھی غیب کا اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ جی تو پھر اس میں اختلاف کیا ہے؟ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کو عطائی علم غیب بھی نہ تھا، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ سب کے سامنے حضرت نے بتایا کہ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور کو ذاتی علم غیب نہ تھا جیسا ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا جب چاہا وہ عطا کیا۔ ٹھیک ہے، میرا آپ سے سوال، اس پہ ہمیں دونوں اتفاق، میرا سوال، جو شخص عطائی علم غیب کا بھی منکر ہو آپ کے نزدیک وہ کیا؟ جی سوال تو ہم کر رہے ہیں، تو میں نے تو جواب دے دیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو علم غیب عطا کیا گیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اب میں بھی ایک سوال کر لوں کہ اگر کوئی اس عطائی علم غیب کا بھی انکار کرے؟ نہیں، ہم جواب دینے نہیں بیٹھے، اچھا اچھا، سوال کرنے بیٹھے۔ جی تو میں نے جواب دے دیا۔ جی ٹھیک، میں آپ سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، میں ابھی نام نہیں لوں گا، میں آپ کے سامنے کتاب پیش کر سکتا ہوں جہاں بعض حضرات نے عطائی علم غیب کا انکار کیا ہے۔ اسی لیے میں جواب سننا چاہ رہا تھا لیکن ہمارے حضرت نے جواب نہیں دیا، خیر وہ ایک الگ بات ہے، تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ حضرات قائل ہیں کہ سرکار کو علم غیب عطا کیا گیا، ہم بھی اسی عقیدے کے۔ ہاں، تو آپ لوگ یہ سن رہے ہیں کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، جی نہیں، جی یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے بریلویوں کا۔ تو یہ اس بات پر اختلاف ختم ہو گئی کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ان کو اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ رب العزت نے ان کو دی۔ ٹھیک ہے، اس بات میں ہمارا بھی اتفاق ہے۔ لیکن یہ کس نے کہا کہ بریلویوں کا عقیدہ عالم الغیب ہے؟ یہ بھی تو میں جاننا چاہوں بہت گا۔ سارے بریلوی کو علماء کی زبان سے میں نے سنا۔ ایک حوالہ دیں گے؟ آپ نے بہت سارے کہا، اب آپ ہی نے کہا آپ اپنے بزرگوں کو مانیے۔ ابھی میں کتاب لے کے نہیں آیا ہوں، چونکہ میں عالم نہیں ہوں، اس لیے میں مناظرہ کرنے نہیں بیٹھا ہوں۔ میں مناظرہ نہیں، میں سب کے سامنے جاننا چاہتا ہوں وہ کون سنی بریلوی عالم تھا جس نے سرکار کے لیے عالم الغیب کا استعمال کیا۔ حضرت اسی بات پر ہمارا بھی اتفاق ہے کہ حضرت کو علم غیب تھا اتنا ہی جتنا اللہ نے ان کو دیا۔ حضور کو علم غیب عطا تھا، اللہ نے عطا کیا تھا، ہم بھی اسی کا قائل ہیں۔ لیکن
सारा इल्म गैब अल्लाह ने उनको अता नहीं किया था। इस बात पर इसको मानते हैं कि नहीं? देखिए सारे से मुराद क्या है? सारे से मुराद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अल्लाह ने 5 चीजों के बारे में कुरान में तज़किरा किया है। माशाअल्लाह, उलूम खमसा। जी, उसके बारे में किसी को पता नहीं है जी। और भी बहुत सारी चीज ऐसी है, गैब का इल्म, बहुत सारा इल्म ऐसा जी है जी जी जो अल्लाह ने अपने नबी को भी नहीं बताया। जी जी। इसको मानते हैं कि नहीं, हम सुन लीजिए। अच्छा, ये अच्छा सवाल है। उलूम खमसा जिसका सूरह लुकमान में जिक्र है, हजरत आप इसके ऊपर लंबी चौड़ी तकरीर मत। नहीं, हम इसको नहीं मानते। कह तो दिया, हमारा ये अकीदा है कि ये 5 चीजों का इल्म भी सरकार को दिया गया था। हम इसकी अब दलील भी पेश करेंगे, आप चाहें तो आपकी किताब से और फिर अपनी किताब से, दोनों जगह से। आप जहां से चाहे नोट कर लें, आप जहां से चाहे वो। लेकिन हमारा ये मानना है ये 5 इल्म भी उनका अपना नहीं था, ये भी अल्लाह ताला ने दिया था। आप जिस किताब से बोले हम हवाला दे दें। पहले बुखारी शरीफ से देंगे, उसके बाद आपकी किताब से, फिर हनफी फिक्र के दूसरे किताब से। आप नोट कर लें, ठीक है ना? हवाला नोट कर लें, बयान करूं। वो तो मिलता है लेकिन बकदरे जरूरत, बकदरे जरूरत, जब जब जरूरत कुल्ली तौर पर नहीं है। जी जी अल्लाह ताला ने जब समझा कि जरूरत है इस वक्त जी इस इल्म की, तो अल्लाह ने अता किया। तो आप यानी वो जो वो 5 चीजों की नफी है, ठीक ठीक, आप सवाल कर लें। इसको हम भी अताई में कहते हैं और आप भी बोलते हैं उसको अताई। जी। तो इस इल्म अताई में ना हमारा इख्तिलाफ है ना आपका इख्तिलाफ है। ठीक तो मैं एक सवाल करूं, मौलाना ने सवाल किया कि वो जो 5 उलूम खमसा है ना, माँ के पेट में क्या है, बारिश कब होगी, कल क्या होगा, कौन कहाँ मरेगा, तो आप इसको मानते हैं कि जरूरत के तहत ये भी दिया गया? जी जी। चलिए नोट करें आप लोग कि उलूम खमसा भी हजरतों का मानना है, रिकॉर्ड है कि वो भी जरूरत के तहत दिया गया। जिनको हवाला नहीं मालूम है, हवाला नोट कर ले, सही मुस्लिम की हदीस। हजरत अली रजी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मिनट, बेहतर है कि हदीस जो आप बयान कर रहे हैं, आपके पास किताब मौजूद होगी जी। आप अरबी अल्फाज के साथ उसको पढ़िए, फिर उसके बाद उसका तर्जमा कीजिए। देखिए हजरत, आप ही ने कहा कि आप मुनाजरा करने आए नहीं। सुनिए, ये जो तमाम शराइत होती है मुनाजरे में होती है। आप जो हदीस पेश कर रहे हैं, अरबी अल्फाज को जाहिर कीजिए, पढ़िए, जी तिलावत कीजिए, फिर उसके बाद तर्जमा कीजिए। देखिए हजरत, आप ताकि पता चले। नहीं, देखिए एक मिनट, आप उसको पढ़ना पड़ेगा। नहीं, सुन तो लीजिए मेरी बात। ये जो आप शर्त लगा रहे हैं, ये मुनाजरे नहीं है हजरत, ये शर्त नहीं मुझे भी तो कुछ कहने दीजिए। आप- अगर आपको यही बात है, मान लीजिए, तो हम लोग, मुझे वक्त दीजिए, बुखारी शरीफ ले आता हूँ। अगर यही बात होती तो कल सुबह मैं अब बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ तो लेकर आया नहीं। मेरे पास है किताब जी है बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ है तो खोल लीजिए। अगर मुस्लिम शरीफ है तो खोल लीजिए, वरना मेरा ठीक है, कल के बारे में करें। हाँ, हाँ। कल लेके आएंगे। हाँ लेके आए, मैं बयान कर दूं पहले लोगों के सामने, ताकि अगर मैं कल झूठा हूं तो सबको पता लग जाए। एक मिनट हजरत, अभी आप जिस हदीस को भी बयान करेंगे तो उसके अल्फाज को पहले पढ़िए, बयान कीजिए, फिर उसके बाद तर्जमा कीजिए। देखिए नहीं, ये आप जो बता रहे हैं, एक मिनट, आपके पास लैपटॉप रखा हुआ, लैपटॉप नहीं, टैब है, इसमें नेट कनेक्शन नहीं है मौलाना। अगर होता तो मैं ले, मुझे क्या दिक्कत होती? आप शुरू से आखिर तक हदीस को तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी हदीस के अल्फाज अरबी में नहीं आया है। नहीं, मैंने बहुत सारी हदीस के अल्फाज बताए हैं अपनी तकरीर में, अरबी में बहुत सारी। तो सुने ने जब से तकरीर सुना रहा, आपने नहीं सुना? नहीं सुना? अल अंबिया व अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, नहीं सुना? इन्नल्लाह तआला कद हर्रमा अला अल अर्दी अन तकुला जसाद अल अंबिया, नहीं सुना? या रसूल अल्लाह वाली हदीस नहीं सुना? मेरे पास बुखारी नहीं है, वरना पढ़ देता। आप नोट कर लीजिए ना हवाला। अगर मैं झूठा होऊंगा तो इतने सामने झूठा साबित हो जाऊंगा। इतनी सिंपल सी बात है भाई। से मैं बैठा हूँ तब से हदीस के अल्फाज नहीं सुना हूँ। अच्छा, आप लेट आए होंगे शायद। हाँ, लेट आया होगा। अब इसका हवाला नोट कर लें, सही मुस्लिम। हजरत अली फरमाते हैं, ख्वाहिश है कि आप जिस हदीस को भी जिक्र कीजिए, पहले उसके अरबी को बोलिए। नहीं भाई, मैं तो हाफिज हदीस नहीं हूँ जी, मैं हाफिज, आप हाफिज हदीस है? मैं ना आलिम है ना। नहीं, मैं सुनिए, हदीस को आप जिक्र करें। अरे हजरत, अगर मेरे पास किताब होती। हजरत आप आलिम हैं, मैं आलिम नहीं हूँ। तो फिर आलिम नहीं है जी, तो फिर आप हदीस का हवाला दे रहे हैं जी, और हदीस की इबारत भी नहीं पढ़ रहे हैं। जी। क्या आपके लिए ये दुरुस्त है? मैंने जो हदीसें याद की, मैं हाफिज है। मैं इस मिसाल के तौर पर दूं, आप मिसाल के तौर पर आप ही के उसूल, अपने हाथ को लौ तक उठाते हैं या नाक पर बांधते हैं ना,
मानते हैं ना? मैं सबके सामने बोलूं, इसकी हदीस पेश कीजिए, कर पाएंगे? ईमानदारी से बोलिए। हम यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं और सवाल करने के लिए बैठे हैं। नहीं चाहिए, बस सुनिए, ये जो आप शर्त रख